میرے عزیزان یعنی یہ 150 روپے 200 روپے 250 روپے یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ 200-250 روپے کیا ہے آج کل کے دور میں، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس لیے دو درخواستیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اپنے گرد و پیش میں اپنے یہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنی ہے تو یہاں لا کے تو ایک مجبوری ہے کہ آپ کسی مسجد میں کسی جگہ پہ دے دیں۔ وہ کن لوگوں کو دینا چاہیے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یعنی جب زکوٰۃ فطرہ آپ نکالیں تو سب سے پہلے جو آپ کے خاندان کے ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے۔ اگر میں اور آپ ان کو نظر انداز کر کے مسجد میں لا کے دے دیں، کسی اور جگہ دے دیں، تو ہمارا یہ شرعی ذمہ داری ہی پوری نہیں ہوئی۔ یہ ایک الٹی مصیبت آ جائے گی انسان کے اوپر کہ وہ پیسے بھی گئے اور نہ ہی میری شرعی ذمہ داری جو تھی وہ پوری کر سکا۔ وہ لوگ جو ہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں ان خاندان کے یا دوسرے لوگ جو پڑوس میں ہیں ان لوگوں کے یعنی ان تک میں پہنچاؤں۔ اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنا حساب کیا، میرے پاس 1000 روپیہ یا 2000 روپے یا 3000 روپے 5000 روپے، لیکن وہ جو آدمی ہے اس کو دیکھیں تو صحیح پہلے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ یہ جو میں 1000-2000 روپے دے کے اس پر احسان کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ اس کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے؟ اس کے گھر میں روٹی بھی ہے یا نہیں؟ اس کے بچوں کے پاس لباس بھی ہے یا نہیں؟ اور یاد رکھیے گا، اگر وہ لوگ بھوکے ہیں تو پھر اور میں اپنے گھر میں عید کر رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلا مسئلہ تو ہے اپنی رمضان کا فکر کرنا چاہیے کہ یہ کہاں چلا گیا۔ یہ جو میں نے 30 دن روزے رکھے اور یہ سب کچھ کیا، اگر یہ روزے جو ہیں انہوں نے میرے نفس کی تربیت میں اتنا بھی اثر نہیں کیا جا کے کہ میں اپنی ذات کے بت کو توڑوں اور کم از کم اتنا تو کروں کہ اپنے برادر کے لیے وہی پسند کروں جو اپنے لیے کر رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں تو اس 30 دن کے روزے پر تو انا للہ پڑھ دینا چاہیے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے میرے عزیزان، آپ اگر یہاں لا کے دے دیں گے یا کسی جگہ دے دیں گے یا اپنا ذمہ داری ہماری طرف تھرو کر دی ہے، ہمارے کاندھوں پر پھینک دی ہے، تو اگر آپ مثال کے طور پہ آپ یہاں ہی لا کے دینا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے پڑوس میں بھی غور کر لیا اور اپنے خاندان میں بھی آپ نے جائزہ لے لیا اور کوئی آدمی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، خاص طور پہ یعنی 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، سائلین و محرومان۔ سائل جو ہوتا ہے وہ آ کے اپنی ضرورت بیان کر دیتا ہے، ان کو بھی دینا چاہیے اگر وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتے ہیں محروم، یعنی وہ بیچارہ سوال بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اسے شرم آتی ہے سوال کرتے ہوئے بھی۔ دونوں لوگ ہی میری ذمہ داری ہے، انہیں تلاش کرنا، ان تک پہنچنا اور ایسا طریقہ کار اختیار کرنا کہ جس سے اگلے آدمی کی عزت نفس مجروح نہ ہو بالکل بھی۔ تو اس لیے اس کا خیال کریں۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جناب میں نے اور آپ نے کوشش کر لی اس چیز کے لیے اور ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں آپ لا کے مثال کے طور پہ یہاں دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس چیز کو بھی کہ یہاں جس آدمی کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں آپ کے پاس 2 چیزوں کی ضمانت ہونی چاہیے، ورنہ جو چیز آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں خمس کی شکل میں یا زکوٰۃ فطرہ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، وہ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ میں نے اس فریضے کو ادا ہی نہیں کی۔ وہ آدمی جو ہے اس کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے خصوصیات، ایک وہ امین ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں وہ اس کو یعنی امانت سمجھے گا اور اس کے اہل تک پہنچائے گا۔ دوسرے اس کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے شناخت کی کہ اس کو پتہ ہو کہ شریعت مقدس سے یہ جو میں امانت قبول کر رہا ہوں یہ میں نے کن لوگوں کو دینی ہے جا کے،
میں آپ کو یعنی اس میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی پنڈی اسلام آباد کے اندر جہاں تک میری معلومات ہیں، آپ جہاں جا کے جن لوگوں کو دے دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ وہ نہیں، اگر وہ امین ہیں بھی، اسے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں بھی کرتے، تو یہ مسئلہ تو بہرحال ایگزسٹ کر رہا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت مقدس اسلام نے اس کے احکامات کیا دیے ہوئے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کر رہے۔ تو یہ دینے، آپ جو آدمی وہاں جمع کرا رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو، اس کے بارے میں یقین دہانی حاصل کرے کہ جناب جن کے میں سپرد کر رہا ہوں وہ لوگ جانتے بھی ہیں اس چیز کو یا نہیں، اور اگر میں نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی اور میں نے کسی کو دے دیا، خمس بھی دے دیا یا زکوٰۃ فطرہ دے دیا، کوئی چیز بھی دے دی، اور میری اس کوتاہی کے نتیجے میں اس آدمی نے میری اس امانت کو مس ہینڈل کیا، تو سب سے بڑا نقصان تو پہلے مجھے یہ پہنچے گا کہ میرا اگر وہ واجب ہے تو ادا ہی نہیں ہوا وہ، تو کیونکہ میں نے اس مقام پر آ کے غلطی کی ہے۔ کیوں نہیں میں نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ اس چیز کو قبول کروا لیں اللہ کی بارگاہ میں، نکلیں گھروں سے، جائیں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹائیں، جہاں ضرورت مند ملیں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، ان کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کریں، اور ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ امکان ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس زحمت کو قبول فرمائے گا، اس واسطے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، المخلوق عیالی والامراء امناء فی مالی، فرماتا ہے کہ مال کسی کا نہیں ہے، جیسے جوانی تمہاری نہیں ہے، یہ میں نے دی ہوئی ہے، یہ مال جو تیرے پاس ہے بینک میں رکھا ہوا، یہ تیری جیب میں، یہ مال تیرا نہیں ہے، تو غلط فہمی میں چلا گیا ہوا ہے کہ شاید تیرا، یہ میں نے زور بازو سے کمایا ہے، یہ تیرا نہیں، مال میرا ہے، میں نے بطور امانت کے تیرے سپرد کیا ہوا ہے، اور جو شخص بھی میری امانت کو اس کے اہل تک پہنچانے میں حیا کرے گا، میں حیا نہیں کروں گا کہ اس کو کس راستے سے جہنم میں ڈال دوں۔